حضرت امام حصہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دلسوز باب ہے۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں پیش آیا، جس نے لہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان واضح فرق کو نمایاں کر دیا۔ یزید بن معاویہ نے خلافت کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں سے اپنی بیعت طلب کی۔ یزید کے طرز حکومت اور کردار کو دیکھتے ہوئے امام حصہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید اسلامی اصولوں سے انحراف کر رہا تھا۔ امام حصہ نے فرمایا، میں ہرگز ایک ظالم اور فاسق شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حصہ اپنے اہل بیت اور چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حصہ کو دعوت دی تھی کہ وہ یزید کے ظلم کے خلاف قیادت کرے، تاہم کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی یزید کی فوج نے ان کا راستہ روک لیا اور انہیں کربلا کے میدان میں قیام پر مجبور کر دیا۔ یزید کی فوج کی قیادت عمر بن سعد کے ہاتھ میں تھی، جس نے امام حصہ اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیا۔ امام حصہ نے کئی مرتبہ مذاکرات کے ذریعے جنگ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یزیدی فوج نے ان کی بات نہ مانی۔ 9 محرم کی رات امام حصہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، کل ایک سخت معرکہ ہوگا، جو جانا چاہے وہ چلا جا۔ لیکن ان کے وفادار ساتھیوں نے کہا، ہم اب کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حصہ 10 محرم کی صبح کربلا کے میدان میں جنگ شروع ہوئی۔ امام حصہ کے ایک ساتھی نے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کی۔ حضرت عباس، جو امام حصہ کے بھائی تھے، پانی لانے کی کوشش کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امام حصہ کے بیٹے علی اکبر اور کمسن بیٹے علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ آخر میں امام حصہ تنہا رہ گئے۔ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اور میدان میں اترے۔ یزیدی فوج نے ان پر حملہ کیا اور ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ امام حصہ کی شہادت کے بعد ان کے سر کو نیزے پر بلند کر کے یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ واقع کربلا نے یہ پیغام دیا کہ حق اور سچائی کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ امام حصہ نے ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی جان دے کر اسلام کے اصولوں کو بچایا۔ واقعہ کربلا ہمیں صبر، استقامت اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق و باطل کے معرکے میں ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے، چاہے وقت کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کے ظلم و ستم کا پردہ دنیا کے سامنے کھل گیا۔ امام حصہ کی شہادت نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور یزید کی حکومت کے خلاف عوامی غم و غصہ بڑھتا گیا۔ چند سال بعد یزید کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کی بدنامی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ کربلا کے بعد امام حصہ کے اہل بیت، جن میں ان کی بہن حضرت زب اور بیٹے امام زین العابدین شامل تھے، کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے درباروں میں لے جایا گیا۔ لیکن حضرت زب اور امام زین العابدین نے ان درباروں میں حق کی گواہی دی اور واقعہ کربلا کی حقیقت کو دنیا کے سامنے بیان کیا۔ ان کے خطبات نے یزید اور اس کے درباریوں کو شرمندہ کر دیا اور لوگوں کو امام حصہ کے مقصد کی عظمت کا احساس دلایا۔ ہر سال 10 محرم الحرام کو دنیا بھر میں مسلمان امام حصہ کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ مجالس، نوحے اور ماتم کے ذریعے واقعہ کربلا کی یاد کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، چاہے انجام کچھ بھی ہو، مومن کی شان ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا تھا، حصہ مجھ سے ہے اور میں حصہ سے ہم۔ امام حصہ کی قربانی اسلام کے اصولوں اور تعلیمات کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کا ذریعہ بنی۔ وہ قیامت تک حق کے علمبردار رہے گے اور ان کی قربانی کا ذکر دلوں کو ایمان اور صبر کے نور سے منور کرتا رہے گا۔ واقعہ کربلا، امام حصہ کی شہادت اور ان کے اہل بیت کی قربانیاں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ دنیاوی طاقتیں اور جبر کبھی بھی حق کو شکست نہیں دے سکتے۔ امام حصہ کی قربانی اس بات کی علامت ہے کہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور ظلم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب کبھی زندگی میں حق اور باطل کا سامنا ہو تو حسینیت کا راستہ اپنانا چاہیے، کیونکہ یہی راستہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ واقعہ کربلا نے اسلامی تاریخ میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ نہ صرف ایک جنگ کا واقعہ تھا، بلکہ ایک ایسا درس تھا جو رہتی دنیا تک انسانیت کو ظلم کے خلاف اٹھکھڑے ہونے کی ترغیب دیتا رہے گا۔ امام حصہ کی قربانی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق کے راستے پر چلنے والے لوگ تعداد میں کم ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا حوصلہ اور مقصد ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ آج بھی جب انسان ظلم، ناانصافی اور باطل کے خلاف جدوجہد کرتا ہے
तो इमाम हिस्सा की कुर्बानी इसके लिए एक मशल्ला है। हुसैनियत सिर्फ एक नज़रिया नहीं बल्कि एक तर्ज़ ज़िंदगी है जो ईमान, हक़्क़ानियत, कुर्बानी और सब्र पर मबनी है। दुनिया के हर खित्ते में जहाँ जहाँ मज़लूमियत और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाती है, वहाँ करबला के इस सबक को दोहराया जाता है। इमाम हिस्सा के अहल बैत ने करबला के बाद भी अपना मिशन जारी रखा। हज़रत ज़ाब और इमाम ज़ैन अलाबिदी ने क़ैद ओ बंद की सूबतों के बावजूद हक़ का इल्म बुलंद रखा। हज़रत ज़ाब के खुतबात ने यज़ीद की हुकूमत को बेनकाब किया और लोगों को इमाम हिस्सा के मकसद से आगाह किया। ये खुतबात सिर्फ यज़ीद के दरबार तक महदूद नहीं रहे बल्कि तारीख़ का हिस्सा बनकर लहती दुनिया तक पहुँच गए। उन खुतबात ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हक़ की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, चाहे कितनी ही ताकतवर कुव्वतें इसके खिलाफ क्यों ना हो। कुरान और अहादीस में अहल बैत की महब्बत को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। नबी अकरम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हो, एक कुरान और दूसरी मेरी अहल बैत। अगर तुम उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। इमाम हिस्सा और उनके अहल बैत की कुर्बानी इस महब्बत की अमली तस्वीर है जिसने उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, महब्बत और इसार का दर्स दिया। यौम आशूरा हमें अपने ईमान को मजबूत करने का मौका फराहम करता है। इस दिन हमें अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए और हक़ के रास्ते पर चलने का अहद करना चाहिए। इमाम हिस्सा की शहादत हमें ये याद दिलाती है कि दुनियावी ख्वाहिशात और मुफादात के लिए उसूलों पर समझौता नहीं किया जा सकता। करबला का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। ये हक़ और बातिल की जंग है जो हर दौर में जारी रहेगी। इमाम हिस्सा का रास्ता वही है जो अल्लाह के नज़दीक मकबूल है। उनकी शहादत ने ये बात वाज़े कर दी कि हक़ के रास्ते पर चलने वाले कभी शिकस्त खुर्दा नहीं होते बल्कि वो हमेशा सुरखरू रहते हैं। अल्लाह हमें इमाम हिस्सा और उनके अहल बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें जुल्म के खिलाफ डट जाने की हिम्मत और हक़ के रास्ते पर इस्तिकामत नसीब फरमा। इमाम हिस्सा की कुर्बानी को हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रख और हमें उनके पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ये वाक़या न सिर्फ ईमान को तक़वियत देता है बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी को कुरान और संत के मुताबिक गुजारने का दर्स भी देता है। इमाम हिस्सा की कुर्बानी एक ऐसी मशल है जो हर तारीकी को रोशनी में बदल सकती है। इमाम हिस्सा की कुर्बानी का पैगाम किसी मखसूस ज़माने इलाके तक महदूद नहीं है। ये पैगाम हर इंसान के लिए है जो हक़ की तलाश में है, जो जुल्म के खिलाफ जिदोजहद करना चाहता है। इमाम हिस्सा की शहादत ने दुनिया को ये सबक दिया कि उसूलों पर मबनी ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद कभी हार नहीं मानते, चाहे दुनियावी ताकतें उनके खिलाफ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। करबला ने ये वाज़े कर दिया कि हक़ और बातिल के दरमियान कशमकश हमेशा जारी रहेगी। इमाम हिस्से ने अपने अमल से ये दिखाया कि हक़ के लिए लड़ना और अपनी जान कुर्बान करना इज़्ज़त का रास्ता है, जबकि बातिल के सामने झुक जाना ज़िल्लत की अलामत है। करबला का वाक़या हमें ये सिखाता है कि अगरचे हक़ के रास्ते पर चलने वाले कमज़ोर तादाद में कम हो सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत उनका ईमान और उनका मकसद होता है। इमाम हिस्से ने मैदान करबला में तन्हा रहकर भी यजीदी अफवाज के सामने झुकने से इनकार कर दिया और साबित किया कि ईमान की ताकत दुनिया की किसी भी ताकत से ज़्यादा मजबूत है। इमाम हिस्से ने अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान, हत्ता कि अपने मासूम बच्चों तक की कुर्बानी देकर ये दर्स दिया कि दीन इस्लाम और हक़ के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग़ नहीं करना चाहिए। उनकी कुर्बानी हमें अपने नफ़स और दुनियावी मुफादात को तर्क करके आला मकासद के लिए जिदोजहद करने की तरगीब देती है। करबला में अहल बैत ने शदीद मसाइब का सामना किया, लेकिन उनका इत्तेहाद और सब्र तमाम उम्मत के लिए एक मिसाल है। इमाम हिस्सा के साथियों ने मुश्किल तरीन हालात में भी उनका साथ नहीं छोड़ा और हक़ की राह पर साबित कदम रहे। ये हमें ये सबक देता है कि मुश्किल हालात में ईमान और यकजहती को बरकरार रखना ही असल कामयाबी है। नौजवानों के लिए इमाम हिस्सा की ज़िंदगी और शहादत एक ख़ास पैगाम रखती है। ये पैगाम यह है कि अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं, हक़ के लिए खड़े हो और कभी भी अपने उसूलों पर समझौता ना करें। नौजवानों को चाहिए कि वो करबला के वाक़ये से सीखी कि सही क़ियादत, बुलंद अखलाक और मजबूत इरादे से दुनिया में तब्दीली लाई जा सकती है। वाक़े करबला ने इस्लाम को नई ज़िंदगी बख्शी और इस चराग़ को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। ये चराग़ हर दौर में जुल्म और सितम के खिलाफ रहनुमाई करता रहेगा। इमाम हिस्सा की कुर्बानी लहती दुनिया तक हक़ परस्तों के लिए मशल रहा रहेगी
اور ان کے پیغام کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ کربلا کا واقعہ محض ایک تاریخی سانحہ نہیں بلکہ حق و صداقت، صبر و استقامت اور قربانی کا لافانی درس ہے۔ امام حسین اور ان کے اہل بیت کی قربانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کربلا کے پیغام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جائیں، اور حق و صداقت کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ یہی امام حسین کی تعلیمات کا خلاصہ اور روح ہے۔ اللہ ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی قربانی کا حق ادا کرنے کی ہمت نصیب فرما، آمین۔ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین کی قربانی کو یاد رکھنا صرف ایک مذہبی روایت نہیں بلکہ یہ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ان اصولوں کو اپنائے جن کے لیے امام حسین نے اپنی جان قربان کی۔ ان اصولوں میں سب سے اہم درج ذیل ہیں۔ امام حسین نے یزید کی بیعت اس لیے قبول نہیں کی کیونکہ یزید ظلم اور بے انصافی کی علامت بن چکا تھا۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے اصولوں کو اپنائے اور ایسے نظام کے قیام کی جدوجہد کرے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ امام حسین نے اپنی قربانی سے یہ ثابت کر دیا کہ دین اسلام کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں اسلامی اصولوں کو اپنانا چاہیے اور دین کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ظلم کو روکا نہ جائے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کو باہمی اختلافات ختم کر کے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے پوری امت کو حق و باطل کی شناخت دی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو اپنا کر امت کے درمیان یکجہتی پیدا کریں۔ واقعہ کربلا کا پیغام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ امام حسین نے اپنے عمل سے دکھایا کہ انسانیت کے اصولوں کی حفاظت کے لیے جان دینا سب سے بڑی قربانی ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ظلم اور جبر کے خلاف جدوجہد ہو رہی ہے، وہاں امام حسین کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ کربلا کا سبق یہ ہے کہ ظلم کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، آخرکار حق کی فتح ہوتی ہے۔ مظلوموں کو چاہیے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھے اور حق کے راستے پر گامزن رہے۔ یزید کی حکومت اور اس کی شکست تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، اور یہ ظالموں کے لیے ایک عبرت ہے کہ ان کا انجام ہمیشہ رسوائی اور تباہی ہے۔ کربلا کے واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ ظلم کرنے والا چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ ہمیں امام حسین کی قربانی کے حقیقی مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حق پر چلنے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کی ہمت عطا کر۔ ہمیں امام حسین کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اسلام کی سچائی اور حسینیت کے اصولوں کو ہر جگہ زندہ رکھ سکے، آمین۔ واقعہ کربلا کے اختتام پر امام حسین کی قربانی کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہی ان سے محبت کا حقیقی ثبوت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اس قربانی کو یاد رکھیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دنیا کے سامنے اسلام کا اصل چہرہ پیش کرے۔ یہی حسینیت کا اصل مقصد اور کربلا کا پیغام ہے۔ کربلا کے واقعے نے امت مسلمہ کو ایک دائمی درس دیا جو ہر دور میں اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ امام حسین کی قربانی نے یہ حقیقت آشکار کی کہ جب کوئی انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اس کا مشن رہتی دنیا تک لوگوں کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ امام حسین نے اپنی جان دے کر یہ واضح کر دیا کہ اسلام کی اصل روح کیا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے کسی بھی قیمت پر اصولوں پر قائم رہنا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے اپنی جان، خاندان اور مال سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ آج امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دین اسلام کی حفاظت کرے اور اسے دنیا کے سامنے اس کی اصل صورت میں پیش کرے۔ اہل بیت نے کربلا کے بعد بھی دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ امام زین العابدین اور حضرت زیب نے اپنے صبر اور ہمت سے یزید کے درباروں میں حق بات کو بیان کیا اور ظلم کو بے نقاب کیا۔ ان کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے لیے زبان بند رکھنا بھی ایک طرح کی ناانصافی ہے۔ 10 محرم کو واقعہ کربلا کو یاد کرنا صرف ماتم اور گریہ کے لیے نہیں
بلکہ یہ دن ہمیں غور و فکر کرنے اور امام حسہ کی زندگی سے سبق لینے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے امام حسہ کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ کربلا نے ہمیں یہ سکھایا کہ کسی بھی معاشرے میں مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے۔ مظلوم کی مدد نہ کرنا اور ظالم کے خلاف خاموش رہنا در حقیقت ظلم کی حمایت کے مترادف ہے۔ کربلا کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے انصاف قائم کرنا ضروری ہے۔ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، مسلمان کو ہمیشہ حق اور انصاف کے اصولوں پر کھڑا رہنا چاہیے۔ امام حسہ کی قربانی نے یہ بھی واضح کیا کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ امام حسہ نے اپنی شہادت کے ذریعے یہ سبق دیا کہ ایک مومن کو ہمیشہ اپنی آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے اور دنیاوی لذتوں اور فائدوں کے لیے حق کے راستے سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دنیا کے ہر کونے میں آج بھی امام حسہ کے ماننے والے ان کے پیغام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ حسینیت ظلم کے خلاف ایک تحریک بن چکی ہے جو ہر دور میں حق کے علمبرداروں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ امام حسہ کے ماننے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچائے اور اپنی زندگی کو اس مشن کے مطابق گزاری جو امام حسہ نے اپنے خون سے لکھا۔ کربلا کا واقعہ نہ صرف حق و باطل کی جنگ کا مظہر ہے بلکہ محبت، امن اور انسانیت کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ امام حسہ نے نہ صرف دین اسلام کی حفاظت کی بلکہ یہ بھی سکھایا کہ انسانیت کی خدمت اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں اپنی زندگی میں ہر حالت میں حق کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں امام حسہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ظلم و ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور اپنے قول و فعل میں سچائی اور عدل کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں امام حسہ کے نقش قدم پر چلنے، صبر، استقامت اور دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ ہمیں دین اسلام کا سچا پیروکار بنا اور کربلا کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ یہی کربلا کا پیغام ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو روشنی فراہم کرتا رہے گا۔ واقعہ کربلا کا مقصد محض یاد منانا اس پر ماتم کرنا نہیں بلکہ یہ ہمیں اپنی عملی زندگی کے لیے ایک گہری رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ امام حسہ کی قربانی کے کئی پہلو ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ امام حسہ نے ہمیں یہ درس دیا کہ حق کے لیے جدوجہد کبھی ترک نہ کی جائے، چاہے مشکلات اور قربانیاں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں جب ہمیں اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کا دباؤ ہوتا ہے۔ امام حسہ کا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ حق کے راستے پر قائم رہے۔ ظاہری کامیابیوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس بات کو یقینی بنائے کہ اب کا ہر عمل دین اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہو۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ بولنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اخلاقی جرأت ضروری ہے۔ اپنے معاشرے میں انصاف اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی آواز بلند کرے۔ اگر اب کسی بھی جگہ ظلم ہوتا دیکھے تو اس کے خلاف کھڑے ہو، چاہے اب کو نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ امام حسہ اور ان کے اہل بیت کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو قربان کرنا چاہیے۔ روزمرہ زندگی میں اپنے وقت، وسائل اور توانائی کا ایک حصہ دین اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرے۔ امام حسہ نے اپنی جان دے کر ہمیں یہ سبق دیا کہ دین کے لیے ہر قربانی ناگزیر ہے اور یہ قربانی ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ واقعہ کربلا ہمیں اتحاد و اتفاق کا بھی درس دیتا ہے۔ امام حسہ نے اپنی قربانی سے یہ ظاہر کر دیا کہ مسلمان کو کبھی اپنے فرقہ وارانہ اختلافات کو دین کی وحدت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ امت مسلمہ کو امام حسہ کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر اپنے اختلافات ختم کرنے اور متحد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب کو مل کر ایک ایسے معاشرے کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے جہاں عدل، انصاف، محبت اور بھائی چارہ قائم ہو۔ نوجوان نسل کو امام حسہ کے کردار سے خاص سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے مقاصد واضح کرے اور ایسے اہداف مقرر کرے جو نہ صرف آپ کے ذاتی فائدے کے لیے ہو بلکہ معاشرے کی بہتری کے لیے بھی ہو۔ امام حسہ کی طرح حق کے لیے کھڑے ہونے کا عزم کرے اور اپنے کردار میں صداقت، دیانت داری اور قربانی کے جذبے کو شامل کرے۔ کربلا کا پیغام کسی مذہب یا مسلک تک محدود نہیں بلکہ یہ ہر انسان کے لیے ہے جو ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ امام حسہ کی قربانی عالمی اصولوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ حق و باطل کی پہچان، مظلوموں کی حمایت، انسانیت کی خدمت۔ اللہ
ہمیں امام حصہ کے پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حق کے راستے پر ثابت قدم رکھ اور ظلم کے خلاف لڑنے کی ہمت عطا فرما۔ ہمیں امام حصہ کے اخلاقی اصولوں کو اپنانے اور دنیا کے سامنے اسلام کا اصل چہرہ پیش کرنے کا موقع دے۔ آمین۔